السلام علیکم، میرا نام ہے آمنہ صدام اور آپ دیکھ رہے ہیں مان ٹی وی۔ ہمارا اسلام کتنا وسیع ہے، کتنا مہربان ہے وہ اللہ تعالیٰ، جس نے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے بے شمار نیکیاں، بے شمار عملات رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ چلی جائے تو ہماری دنیا اجڑ جاتی ہے، تو اس کی 70 ماؤں سے محبت کا کمپیئر کریں، 70 گنا محبت کا کمپیئر کریں تو کہا جائے گا۔ اس نے ہمیں نیکی کی طرف بلایا، نیکی کا رستہ بتایا، ایک غلط سامنے رکھ دیا، ایک صحیح سامنے رکھ دیا کہ آیا میرا بندہ کون سا چوز کرتا ہے۔ انسان کی فطرت جلد بازی ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، لیکن اس کی جو مصلحت ہے، وہ اس کا جو عمل ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ سب سے بزرگی والا ہے، سب سے اہم ہے۔ ایسے کون سے عملات ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے ثواب کا سبب بنتے ہیں؟ وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی ہمیں نیکی، ہمارے لیے ایک پروسیس جاری رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایسا کون سا بات ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو ہمیں آئندہ آنے والی زندگی میں، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں سکون دیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 جو ہیں عمل وہ منقطع نہیں ہوتے۔ ایک نافع علم، یعنی ایک نفع دینے والا علم جو اس نے کبھی کسی کو بتایا اور اس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے پازیٹیو وے میں۔ دوسرا صدقہ جاریہ، جیسے اس نے کوئی مسجد وغیرہ بنا دی ہے یا کوئی ایسی انسٹیٹیوشن کھول دیا جس میں غریب بچے یا پڑھائی کر رہی ہیں، یا مطلب ایسا کچھ بھی ہے جس میں اس کا صدقہ جا رہا ہے، صدقہ جاری ہے۔ اور تیسری نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہ وہ 3 عمل ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہوا ہے کہ اگر کہیں آپ کے حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی مسئلہ رہ گیا ہے، کوئی بات رہ گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، تو آپ کو یہ اگر نیکیاں ملتی جا رہی ہیں تو وہ آپ کا کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میرا آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ ناہیدہ کے لیے اللہ حافظ۔